بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایران نے اسرائیل کی بینڈ بجا دی ہے اور اسرائیل ہار چکا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، جب ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے نا تو پھر آخر اس نے مٹنا بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل جو غزہ، لبنان اور شام پر اٹیک کر کے اور تباہی کر کے نا بڑی رنگ رلیاں اور خوشیاں منا رہا تھا نا، اب اس کے زوال کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ان تمام ممالک پر اٹیک کرنے کے بعد جب اس کا واسطہ مرج مجاہد آیت اللہ خامنہ یعنی ایران سے پڑا ہے تو ایران نے اس کی وہ بینڈ بجائی ہے کہ وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل اب ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بات 100% کنفرم ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، You will be amazed، آپ یہ سننے کے بعد حیران رہ جائیں گے۔ اسرائیل نے لیبنان پر اٹیک کیے اور حزب اللہ نے جو جوابی وار کیے کہ اسرائیل منہ کے بل گر پڑا ہوا ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے اسرائیلی افواج کو لبنان سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جو IDF ہے نا، اسرائیلی ڈیفنس فورس، اس نے خود یہ قبول کیا ہے کہ بس بہت ہو گئی ہے لڑائی۔ اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم سفارتی چینل کو آن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ IDF کو یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو اس کا مقصد حاصل نہیں ہو پایا جو کہ حزب اللہ میں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس سے کہتے ہیں ہار کو تسلیم کرنا۔ جو اس نے ہار تسلیم کر لیے، جو زیف ہے نا اسرائیل کا آرمی جنرل جو ہے آرمی چیف، اب وہ بیان دیتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وی ہیو لاسٹ اے گیم، ہم جنگ ہار رہے ہیں، وی آر لوزنگ وار، اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے فوجی دفنا رہے ہیں، اس جنگ کی ہمیں بہت زیادہ پرائس پے کرنی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ جو قربانی ہمیں دینا پڑ رہی ہے۔ اس جنگ کی پتہ ہے قیمت کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اسرائیلی جو بھی ظالمانہ فوجی آپریشن کرتے ہیں نا، وہ سارے ایئر آپریشن ہوتا ہے جس میں بہت بڑا رول پائلٹ کا ہوتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے یہ خون کی جنگ شروع کیے ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ صرف اگر 1 سال کی بات کی جائے تو کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان گئی، جس میں بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اسرائیلی ایئر فورسز کے جو بڑے پائلٹ ہیں اور آفیسرز ہیں وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے مزید ظلم نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں ایمانوئل میکرون، اس نے بھی حزب اللہ کی مدد کا جو ہے نا اناؤنسمنٹ کر دی۔ اس نے کہا ہے کہ ہم نے $1 ارب لیبنان کے لیے سٹاک کر کے رکھ دیا اور $800 ملین عوام کے لیے، جس میں کھانا ہے، کپڑے اور دیگر ضروریات کے لیے سامان بھی ہے، اور $200 ملین آرمی کے لیے بھی ہم نے سٹاک کر رکھی۔ یہ بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اب دیکھیں جو ممالک پہلے اسرائیل کے ساتھ تھے، شانہ بشانہ کھڑے تھے، پورا یورپ اسرائیل کے ساتھ تھا، اب سارے سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے، اور اب اسرائیل کی ہار لازمی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کا نیست و نابود کرے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مرد مجاہد آیت اللہ خامنہ کو، ایران کو، جو صرف 57 اسلامی ملک میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ ایمانی سے ان کو سرشار کیا، اس کی طاقت سے میں سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایران زندہ باد، آیت اللہ خامنہ زندہ باد، اینڈ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ کیا کوئی اس ایک ملک کے علاوہ کوئی دوسرا ملک بھی ہو سکتا ہے جو ایران کا دست بازو بنے اور اسرائیل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کی طرح کھڑا ہوئے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔